نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ورب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والأمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا آمين يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی تفسیر آپ کی سورہ البقرہ آیت نمبر 158 سے ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، شعائر اللہ میں سے ہے. پچھلی تفسیر میں جو ہم نے آیات پڑھی تھی اس میں اللہ تعالیٰ نے صبر کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اور مشکلات اور آزمائشوں کا ذکر آیا کہ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اور پھر صابرین کی خوبیاں بتائی گئی کہ کون ہوتے ہیں تو صابرین. تو اسی سلسلے میں بہت ہی ایک صابرہ خاتون کا ذکر ہونے جا رہا ہے، ایک عظم الشان خاتون حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبر و قربانی کا ذکر فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو کیا ہوا تھا کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ، جو ان کی دوسری بیوی ہے، پہلی بیوی کا نام سارہ تھا، دوسری بیوی ہیں، ان کو اور ان کے ساتھ ان کے شیر خوار بچے، وہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبی اللہ، ان کو مکہ کے ایک بے آباد صحرا میں چھوڑ کر چلے گئے. اللہ کا حکم آیا تھا، اس وقت مکہ آباد نہیں تھا، ایک ڈیزرٹ تھا، اور صرف ایک مشکیزہ پانی اور کچھ کھجوروں کے ساتھ چھوڑ کے چلے گئے. تو اس وقت حضرت ہاجرہ نے جب چھوڑ کے جا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام، صرف یہ پوچھا تھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے جو آپ مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم نے اشارے سے جواب دیا کہ ہاں. تو حضرت ہاجرہ نے اس پر کہا تھا کہ پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں ہماری بہت ہی سوچنے سمجھنے کی بات ہے. یہ خاتون کا ایمان اور بھروسہ تھا اللہ پر، اللہ پر توکل کا ایک خاتون کا یہ عالم تھا. بے آباد ویران سہارا، ذرا سوچ کے دیکھیں، اکیلی خاتون بچے کے ساتھ شوہر چھوڑ کے جا رہے ہیں، کھانے کو چند کھجوریں، ایک مشکیزہ پانی، اور ایمان کی مضبوطی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہیں. اور دوسری بات جو ہمارے سمجھنے کی یہاں تک ہی ہے وہ یہ ہے کہ ایک خاتون بھی دین کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دے سکتی ہیں. اگر ہاجرہ اس وقت یہ قربانی نہ دیتی ہیں، حضرت ہاجرہ اس وقت، تو مکہ آج آباد نہ ہوتا. انہوں نے قربانی دی ہے تو آباد ہوا تھا. تو بہرحال جب حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو کچھ وقت کے بعد پانی ختم ہو گیا، ایک مشکیزہ پانی تھا صرف. اور حضرت اسماعیل ابھی شیر خوار بچے تھے، یعنی 2 سال کے اندر اندر ان کی عمر تھی. تو اب بڑی تھی، انہوں نے برداشت کر لیا. حضرت اسماعیل پانی کے لیے تڑپنے لگے. ماں تھی حضرت ہاجرہ، ماں تھی، تو اب وہ پانی کی تلاش میں دوڑنا شروع ہوئی اپنے آس پاس. تو یہ جس جگہ پہ تھیں اس کے آس پاس 2 پہاڑیاں تھیں، صفا اور مروہ. اور آج یہ پہاڑیاں کہاں ہیں؟ صفا اور مروہ جو اللہ تعالیٰ نے کہی شاعر اللہ میں سے ہیں. صفا اور مروہ آج حرم کعبہ کے مشرق میں 2 پہاڑیاں تھیں، لیکن آج کہاں ہیں؟ یہ حرم کے اندر آ چکی ہیں. اور کہاں واقع ہیں؟ جہاں آپ حج اور عمرے کی سعی کرتے ہیں تو شیشے کی وال کے اندر ایک طرف صفا ہے اور ایک طرف مروہ ہے، جن کے درمیان 7 چکر لگائے جاتے ہیں، اور یہ حج اور عمرے کا لازمی جز ہے. تو اس کے درمیان اس وقت وہ ایک را پہاڑیاں تھیں اور ایک تپتا ہوا صحرا تھا، اور نیچے جو ہے وہ ایک تپتی ہوئی سرزمین تھی. اور آج تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو حج عمرہ کو جا چکے ہیں کہ بہت فاصلہ ہے یہ صفا اور مروہ کے درمیان، لیکن فرش بھی بہت زبردست ہے، ایئر کنڈیشن جگہ ہے. اس وقت پتھر تھے، ڈیزرٹ تھا، ریت تھی، تنہائی تھی، شدید گرمی تھی.
تو یہ دوڑنے لگی، کبھی ایک پہاڑی پر چڑھتی، کبھی چکر لگا کے بے چینی میں دوسری طرف جاتی. اس طرح انہوں نے 7 چکر لگائے. تو 7 چکروں کے بعد جب واپس آئی تو دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جہاں پیاس سے ایڑیاں لگا رہے تھے وہاں پانی کا چشمہ ابل رہا ہے. تو انہوں نے اس کو دیکھ کر کہا، بہت زبردست طریقے سے پانی ابل رہا تھا، زمزم. زمزم کے معنی ہوتے رک جا. تو وہاں پر زمزم کا چشمہ جاری ہو گیا. اور اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم بھی آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اگر ہماری ماں ہاجرہ اس وقت زمزم نہ کہتی تو اور بھی زور و شور سے آج پانی وہاں سے ابل رہا ہوتا. تو وہاں سے بہرحال اس طرح زمزم کا چشمہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس کوشش اور صحیح اور قربانی کی اس طرح قدردانی کی کہ ان کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے حج و عمرہ کے اہم ترین مناسک میں شامل کر دیا. حج اور عمرہ لازم، یہ ایک صحیح کرنا آپ کو لازم ہوتی. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے عمل کو ایسا مقبول کیا، ایسی ادا ان کی پسند آئی کہ صفا اور مروہ کو شاعر اللہ قرار دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں. ان الصفا والمروہ من شاعر اللہ. یاد رکھیں کہ اس وقت چشمہ ضرور ابل گیا تھا لیکن آبادی پھر بھی نہیں تھی. آبادی کافی عرصے کے بعد وہاں سے ایک قبیلہ بنو جرہم کا گزر ہوا تھا جو خانہ بدوش قبیلہ تھا. انہوں نے پانی دیکھا تو وہاں پر آ گئے اور پھر حضرت حاجرہ سے اجازت طلب کر کے وہاں وہ آباد ہوئے تھے اور پھر ان سے آبادی پڑی اور انہی قبیلہ بنو جرہم میں پھر حضرت اسماعیل بڑے ہوئے اور ان کی شادی وغیرہ بھی ہوئی. تو بہرحال میں بات کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی سعی کو اتنا قبول کیا کہ ان کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرے کا ایک اہم ترین منسک قرار دے دیا، اس میں شامل کر دیا. اور صفا اور مروہ کو شاعر اللہ، اللہ کی نشانیاں قرار دے دیا کہ جو اللہ کی پہچان کراتی ہیں. اب شاعر اللہ کس کو کہتے ہیں؟ شاعر جو ہے وہ شعیرتن کی جمع ہے. شاعر شعیرتن کی جمع ہے. شین این ریس کا روٹ ہے. اور شعیرتن کہتے ہیں اللہ کی نشانی کو، اور شاعر اللہ کی نشانیاں. تو شاعر اللہ کا کیا ہوتے ہیں، کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ علامات جن کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے اس کو شاعر اللہ کہتے ہیں. یا آپ اس کو ایسے ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہر وہ چیز جگہ یا عمل جس کو دیکھ کر اللہ کی محبت کا احساس ہو وہ شاعر اللہ ہے. ہر وہ چیز جگہ یا عمل جس کو دیکھ کر اللہ کی محبت کا احساس ہو. مثلا یہی صفا و مروہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی کہہ رہے ہیں. اسی طرح خانہ کعبہ ہے، مقام ابراہیم ہے، اور مساجد وغیرہ، اذان اور قربانی، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شاعر اللہ ہیں. تو ان شاعر اللہ کا احترام کرنا ہمارے پر لازم ہے. اور ایسی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج میں فرمائی ہے. سورہ الحج کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو کوئی تعظیم کرے گا شاعر اللہ کی تو بے شک یہ بات کس میں سے ہے؟ تقوی القلوب میں سے ہے. یعنی جتنی تعظیم ہے وہ یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ اتنا تقوی انسان کے دل میں موجود ہے. تو یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ شاعر اللہ، مساجد کی تعظیم اور خانہ کعبہ کی تعظیم، صفا مروہ کی تعظیم، یہ سب کیا ہے؟ تقوی القلوب کو ظاہر کرتا ہے. پھر آگے فرمایا گیا کہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. کیا کہا جا رہا ہے کہ فمن، تو جو کوئی بھی حج کرے، بیتا گھر کا، او اعتمر یا عمرہ کرے، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. فلا جناح علیہم، اس پر کہ یہ کہ یطوف، کہ وہ طواف کرے، بہما، دونوں کا. کن دونوں کا؟ صفا اور مروہ کا طواف کرے، یعنی صحیح کرے. تو اب اس کا کیا مطلب ہے؟ پیچھے تو میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ صحیح لازمی ایک جز ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس کے اوپر گناہ نہیں ہے. تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اچھا اوے تو ہمارا کا جو ورڈ ہے نا، یہ اوے کا مطلب ایک تو او ہے اس میں یا، اور اے تمارا کا جو لفظ ہے وہ اس کا مطلب ہوتا ہے عمرہ کرنا. اس نے عمرہ کیا، اور اس کا روٹ امرا ہے. امرا کے مطلب ہوتے ہیں کسی جگہ کو آباد کرنا. عمرے کی وجہ سے تو کعبہ آباد رہتا ہے. اب اس آیت کا مطلب سمجھ لیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ گناہ نہیں ہے اگر اس کا طواف کر لیا جائے صفا اور مروہ کے درمیان، یعنی صحیح کر لی جائے.
ابھی تو ہم نے پڑھا کہ لازم ہے، تو کیا مطلب ہے؟ مطلب اس کا میں آپ کو اس کا شان نزول اور کچھ روایات بتاتی ہوں. بخاری کی روایت ہے، عاصم بن سلیمان کہتے ہیں ہم نے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں ہم اسے جاہلیت کے رسم سمجھتے تھے. کس کو؟ صحیح کو. لہٰذا اس کو ہم نے چھوڑ دیا تھا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ابتدائے اسلام میں جب نیا نیا اسلام آیا تو ہم صحیح کو جاہلیت کے رسم سمجھتے تھے، لہٰذا ہم نے صحیح کو چھوڑ دیا. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ کریں. اب اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ اس میں کوئی گناہ نہیں ہے؟ تو اس کی شان نزول میں آپ کو بتاتی ہوں. صفا و مروہ کے درمیان صحیح ان مناسک حج میں ہمیشہ سے شامل تھی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو سکھائے تھے. پیچھے ہم نے پڑھا تھا انہوں نے دعا کی تھی کہ ہم کو ہمارے مناسک سکھا دے، تو شروع سے شامل تھی. لیکن زمانے جاہلیت میں کیا ہوا کہ مشرکین نے صفا اور مروہ پہ دو بت رکھ دیے. صفا پر اصاف نامی بت رکھ دیا، سین سے ہے، اور مروہ پر نائلہ نامی رکھ دیا. اب کیا وہ ان کے درمیان یہ صحیح اور ہونے لگی صفا اور مروہ کی. تو جب مسلمان اسلام آیا تو مسلمانوں کے دل میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ واقعی صفا اور مروہ کی صحیح جو ہے وہ مناسک حج میں شامل ہے یا یہ جاہلیت کی مشرکانہ کوئی پیداوار ہے. اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ دیا تھا. تو اس پر اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے تردد کو دور کر دیا کہ نہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، آپ بتوں کو ہٹا دیں، اس کے بعد آپ صحیح کریں. یہ تو شروع سے مناسک میں شامل ہے. اور اسی طرح اس کی مزید وضاحت بخاری کی ایک اور روایت سے ملتی ہے. بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ حشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں. حشام بن عروہ کے والد کون تھے؟ زبیر بن عروہ جو تھے، جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بانجے تھے، حضرت اسما کے بیٹے. تو یہ وہ اپنے والد سے یہ روایت مروی کرتے ہیں کہ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے ایک دفعہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کے اس قول کا کیا مطلب ہے. کس قول کا؟ اسی آیت کا انہوں نے پوچھا. حضرت عروہ نے اپنی خالہ سے پوچھا، حضرت عائشہ سے، کہ اس قول کا کیا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے کہ ان صفا و مروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ مطلب وہ جو حضرت عروہ تھے انہوں نے عائشہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اس قول کا کیا مطلب ہے، کیونکہ اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ بھی صفا و مروہ کی صحیح کرے تو کوئی قباحت نہیں ہے. اور ان کا یہ سوال صحیح تھا، کیونکہ دیکھیں عبارت سے ایسے ہی لگتا ہے نا کہ کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر اس کا تم طواف کرتے ہو، اور اگر تو اس کے اوپر حضرت عائشہ کیا جواب دیتی ہیں؟ وہ کہتی ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسا تم کہہ رہے ہو کہ صفا و مروہ کی صحیح نہ کی جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، اگر کر لیا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے، نہ کرو تب بھی کوئی بات نہیں. یہ پوچھ رہے تھے نا حضرت عروہ. تو حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایسے فرماتے کہ اگر ان کا طواف نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ وہ تو اس طرح وہ کہتے، یہ انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اللہ تعالیٰ پھر یہ کہتے کہ اگر طواف کوئی نہ بھی کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اس کا طواف کرے گا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. تو کیا ایکسپلین کیا اللہ تعالیٰ نے کہ بت رکھے ہوئے تھے، ہٹا دو. بتوں کے ساتھ طواف نہیں کرو، لیکن اگر ہٹا کے کرو گے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اس کا طواف ہونا چاہیے، یہ لازمی رکن ہے. یہ انہوں نے ایکسپلین کیا. تو حضرت عائشہ یہ بھی کہتی ہیں کہ یہ آیت انصار مدینہ کے حق میں اتری. کیوں؟ کیونکہ وہ اصاف اور نائلہ جو بت رکھے ہوئے تھے، انصار مدینہ ان کو برا سمجھتے تھے، اور حالت احرام میں وہ ایک منات نامی بت کے نام کی تلبیہ پکارتے تھے. تو کیونکہ ان کا بت الگ تھا تو اس لیے وہ صفا اور مروہ کے اوپر جو بت رکھے ہوئے تھے ان کو غلط سمجھتے تھے، اور صفا اور مروہ کی صحیح کو گناہ سمجھتے تھے. تو جب انصار مدینہ بھی مسلمان ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں انہوں نے پوچھا، تو اس پر یہ آیت کا نزول ہوا کہ نہیں، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور یہ صفا اور مروہ کے درمیان جو طواف یا صحیح ہے وہ ہمیشہ سے مناسک حج میں شامل ہے. ہاں، گناہ کی بات بت رکھنا ہے، اس کو ہٹا دو تو کوئی گناہ نہیں. فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، یہ ہمیشہ سے
मनासिक के हज में शामिल है। तो अल्लाह ताला ने गलत फहमी दूर कर दी कि ये जमाने जाहिलियत से बहुत पहले से अल्लाह ताला की निशानियां हैं। इन्ना सफा वल मरवता मिन शाइर अल्लाह, तो लिहाजा तुम इसकी सही करो और इनके दरमियान सही करने में कोई गुनाह नहीं। ये है बात असल में जो कही जा रही है। तो गलत फहमी अल्लाह ताला ने दूर कर दी। तो इसकी सही करो और दिल की खुशी से करो। ये गुनाह की बात दिल से ये तरद्दुद निकाल दो। और वमई तत्तव्वा खैरन, और जो कोई भी दिल की खुशी से करेगा कोई भी नेकी, फ़इन्नल्लाह, तो बेशक अल्लाह ताला शाकिरुन, कदरदान है, अलीम, बहुत जानने वाले हैं। तत्तव्वा का जो वर्ड है वो उसका रूट तावान है, जो इताअत का भी होता है, दिल की खुशी से अल्लाह का हुक्म बजा लाना। तो अल्लाह ताला ने समझाया कि दिल की खुशी से आप इसकी सही करें, इसका तवाफ करें, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ये दौर जाहिलियत से पहले अल्लाह की निशानियां में हैं, मनासिक में शामिल हैं। तो दिल की खुशी से करो, और जो भी काम कोई भी नेकी इंसान दिल की खुशी से करता है, दिल की खुशी के साथ करता है, उसको बोझ समझ के नहीं करता, तो अल्लाह ताला उसकी कदरदानी करते हैं, क्योंकि शाकिरुन है। शाकिरुन के मानी क्या है? कदरदान। और अलीम भी है, नियतों के जानने वाले हैं। जिस तरह उनके अमल की कदरदानी की गई, तो तुम्हारी अमल की भी कदरदानी होगी जब तुम सही करोगे, मेहनत करोगे। तो अब आप देखें, सही के 3-4 चक्करों के बाद इंसान अमूमन क्या होता है, थक जाता है। बहुत लंबा फासला है, जिन्होंने की उनको पता है। तो इतना उस तरह की स्पिरिट नहीं रहती। तो इसलिए अल्लाह ताला ने हमें भी बताया है कि दिल की खुशी के साथ अगर पूरी करोगे, जरा हजरत हाजरा को याद कर लो। तुम तो एयर कंडीशन के अंदर कर रहे हो, तो फर्श भी बहुत अच्छा है। तो अल्लाह ताला शाकिरुन अलीम है, तुम्हारी कोशिश की भी कदरदानी करेंगे जिस तरह उनकी की। और वैसे भी अगर हम अल्लाह की सिफत शाकिरुन और अलीम को याद रखें, तो हर नेकी का काम करना आसान हो जाता है, और दिल की खुशी से इंसान करता है। तो जिन्होंने इस कदर सब्र के साथ अल्लाह की आजमाइश को झेला, हजरत हाजरा ने, और एक लफ्ज भी नहीं कहा, अल्लाह के हुक्म के आगे सर तस्लीम खम कर दिया, तो अल्लाह ताला ने उनको जहां उन्होंने मेहनत की थी, जहां सही की थी, शायर अल्लाह बना दिया। ऐसी कदरदानी की कि हम सब इतने सालों बाद भी जब जाते हैं तो उनकी याद में सही करते हैं। तो यहाँ भी कुछ हमारे लिए सबक है, सीखने की बात है कि सही दौड़ भाग तो हम भी बहुत करते हैं, मगर किन कामों के लिए करते हैं, ये सोचने की बात है। दौड़ भाग तो सभी करते हैं ना, किन कामों के लिए होती है हमारी भाग दौड़। तो बहरहाल आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्नल लजीना, बेशक वो लोग, यक्तुमूना, जो छुपाते हैं, कतमा से ना, जो छुपाते हैं, क्या छुपाते हैं? मा अंजलना, जो नाजिल किया है हमने, अल्लाह ताला ने जो नाजिल किया है, मिनल बय्यिनाती, रोशन निशानियों में से, वल हुदा, और हिदायत में से, मिन बादिमा, इसके बाद भी छुपाते हैं, मिन बादिमा बय्यन्नाहु, जो बयान कर दिया है हमने उसको, खोल खोल कर वाजे कर दिया उसको, लिन्नासी, लोगों के लिए, फिल किताब, किताब में, अल्लाह की किताब में। किन लोगों का जिक्र हो रहा है? बेशक वो लोग जो छुपाते हैं उस चीज को जो नाजिल किया है हमने, यानी अल्लाह ताला ने, रोशन निशानियों की सूरत में, रोशन अहकामात की सूरत में, रोशन आयात की सूरत में, और हिदायत में से। इसके बाद जो खोल खोल कर बयान कर दिया गया है उसको किताब में, अल्लाह ताला की किताब में, उसके बावजूद जो लोग उनको छुपा देते हैं, जो कुछ अल्लाह ताला की किताब में अल्लाह ताला ने बयान किया है। तो इस आयत में किन लोगों के लिए सख्त वईद बयान होने जा रही है? उन लोगों के लिए सख्त वईद, बल्कि सख्त धमकी आप कह सकते हैं, बयान हो रही है, जो हक को छुपाते हैं, कितमान हक करते हैं, जो अल्लाह ताला ने रोशन आयात, रोशन निशानियां, रोशन अहकामात अल्लाह की किताब में लोगों के लिए बयान करने के लिए खोल खोल कर बता दिए हैं, उसको छुपाते हैं। जो हिदायत की बातें अल्लाह ताला ने खोल खोल कर अपनी किताब में बताई हैं, उनको छुपाते हैं। तो उनके लिए सख्त वईद आगे बयान होने जा रही है। यानी जो बातें, जो शरई अहकामात अल्लाह ताला ने लोगों को बताने के लिए, उनकी इस्लाह के लिए, उनको सीधा रास्ता दिखाने के लिए, उनकी हिदायत के लिए खोल खोल कर अपनी किताब में बयान किया है, वो बातें लोगों से छुपा लेते हैं।
تو سوچ کے دیکھیں کہ اگر وہ باتیں اہل علم جن کو ان باتوں کا علم ہے اگر لوگوں کو نہیں بتائیں گے، کتمان حق کریں گے، تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے نا۔ آگے کیوں اتنی بڑی وعید دی جا رہی ہے اور کن لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ جو چھپاتے ہیں؟ خاص طور پر ان لوگوں سے خطاب ہے جن کے پاس علم ہے کتاب کا، جن کو علم ہے اللہ کے احکامات کا پتہ ہے، ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ان چیزوں کو چھپاتے ہیں تو وہ بہت غلط بات کرتے ہیں۔ کتمان حق کرنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ حق کو چھپانا، اللہ کے احکامات کو چھپانا، جانتے ہوئے بھی نہ بتانا، یا آدھا پونا بتانا، یا گھما پھرا کے بتانا، یہ سب کتمان حق میں آتا ہے۔ تو میں نے یہ کیوں کہا کہ کبیرہ گناہ ہے؟ کیونکہ آگے دیکھیں ان لوگوں کے اوپر کیا وعید دی جا رہی ہے۔ کبیرہ گناہ کی نشانیاں آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کی لعنت آتی ہے یا جہنم کی بات ہوتی ہے، اس طرح کی کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی آگے بہت بڑی وعید آ رہی ہے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، اولائی کا، یہی وہ لوگ ہیں، یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ۔ لان سے یہ ورڈ ہے، اور یہ دونوں تینوں ورڈ جو ہیں یلعنہم اور لائنون، یہ لان سے ہیں، لام این نون، لعنت، اور لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی رحمت سے دوری۔ تو جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں، ان باتوں کو چھپاتے ہیں، احکامات کو چھپاتے ہیں، احکامات الہی کو چھپاتے ہیں، ہدایت کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کے لیے بیان نہیں کرتے، اور یا حق کو موڑ توڑ کے بیان کر دیتے ہیں، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ کیونکہ یہاں بہت بڑی وعید دی جا رہی ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر یلعنہم اللہ، لعنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یلعنہم، اور ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں اللائنون، لعنت کرنے والے۔ لائنون جو ہے وہ لائن کی جمع ہے، لائن لعنت کرنے والا، اور لائنون لعنت کرنے والے۔ تو لعنت کرنے والے کون ہیں؟ اس میں پھر ہر مخلوق شامل ہو جاتی ہے۔ اللہ کی لعنت کے بعد جو کہا کہ ان کے اوپر ہر لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں، یعنی اللہ سے کی رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں ان کے لیے، کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو جائے، کیونکہ وہ بہت ہی غلط کام کرتے ہیں۔ ابھی اس کی ایکسپلینیشن مزید ہم پڑھیں گے۔ تو ہر مخلوق وَيَلْعَنُهُمُ اللَّائِنُونَ، ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرتی ہے۔ سارے لعنت کرنے والے ان کے اوپر لعنت کرتے ہیں، ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے دوری کی دعا کرتی ہے۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اتنی سخت وعید کیوں ہے ان لوگوں کے لیے ہے؟ کیونکہ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو اس کا ذمہ داری، اس کا کام کیا بتایا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ ہم نے اسی طرح تم کو امت وسط بنایا ہے تاکہ تم لوگوں کے اوپر حق کی گواہی دو۔ شہداء علی الناس، رب سے جوڑو گے، اور احادیث میں بھی العلم کو عام کرنے کے بتانے کے لیے بہت بڑی بشارتیں آئی ہیں جو اس وحید سے بالکل الٹ ہے۔ تو جو اپنا یہ کام کرنے کے بجائے اس کا الٹ کام کرے کہ حق کو بتانے کے بجائے، پھیلانے کے بجائے اس کو چھپائے، تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت بڑی وعید ہی آئے گی۔ تو العلم کو جو عام کرتا ہے، اس کے ریورس میں، اس کے برعکس لوگوں کو بتاتا ہے، اس کے لیے جو بشارت آئی ہے، جو وعدہ آیا ہے، وہ اس وعید کے بالکل الٹ ہے۔ تو پہلے میں آپ کو الٹ بات بتاتی ہوں، کیونکہ جب آپ اپوزٹ سے بات کو سمجھتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ یعنی جو لوگ اللہ کی کتاب میں جو اللہ تعالیٰ نے بیناہو کا مطلب ہوتا ہے کھول کھول کر بیان کر دیا، لوگوں کے لیے جو چیزیں بیان کر دی ہیں ان کو بتانے کے بجائے جو لوگ چھپاتے ہیں، ان کے لیے تو وعید دے دی گئی کہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دوری ہو جائے گی، جنت سے دور ہو جائیں گے، اور ان کے لیے سارے لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت ہے، ہر مخلوق کی ہے۔ اب اس کے برعکس جو علم کو عام کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں لوگوں کے لیے بتایا ہے، ان کے لیے کیا بشارت ہے؟ ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جس طرح میری فضیلت تمہارے عام آدمی پر ہے۔ یہاں تک کیا پتا چلا کہ عالم کو عبادت گزار کے اوپر بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اور آگے فرمایا، اور بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین والے، یہاں تک کہ چونٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں
ایسے لوگوں کو جو خیر کی تعلیم دیتے ہیں لوگوں کو، ان کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، دعائیں خیر کرتی ہیں۔ کن کے حق میں؟ جو اللہ تعالیٰ نے کتاب میں بیان کیا اس کو لوگوں کو بتاتے ہیں، قرآن کی تعلیمات دیتے ہیں، ان کے لیے یہ حدیث کی فضیلت بیان ہو رہی ہے ان کی، کہ عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، اور اللہ، اس کے فرشتے، آسمان زمین کی تمام مخلوقات، جہاں تک کہ چوٹیاں اپنے بلوں میں اور مچھلیاں تک، ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے ترمذی کا، کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس تلاش میں گھومتے رہتے ہیں کہ علم کی مجلس کو پالیں، شوقین ہے نا، تو جہاں ان کو ایسی مجالس ملتی ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ کیسی مجالس؟ جیسی مجلس میں آپ موجود ہیں ابھی تک، تو جہاں فرشتوں کو ایسی مجلس ملتی ہے وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ڈھونڈ ہی رہے ہوتے ہیں، اور اوپر سے نیچے تک فرشتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، جہاں پر درس و تدریس قرآن و سنت کی ہوئی تھی، اور یہ فرشتے دین کے طالب علم کے لیے خوش ہو کر اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ تو کتنی خوبصورت احادیث ہیں، سوچیں۔ تو جو لوگ بھی علم کو بتاتے ہیں، سیکھتے اور سکھاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، تو وہ اپنا کام کر رہے ہیں، امت وسط کا کام جو ان کو سونپا گیا ہے اس کو انجام دے رہے ہیں، خیر و امت کا جو کام سونپا گیا ہے وہ انجام دے رہے ہیں۔ اس لیے اللہ کی رحمت اور تمام مخلوقات کی دعائیں ان کے لیے ہیں۔ اور اس کے برعکس جو علم رکھنے کے باوجود چھپاتے ہیں، ان کو اللہ کی رحمت سے دوری ہے، ہر لعنت کرنے والے کی لعنت ہے، انسان، جن، فرشتے، ہر مخلوق کی بد دعا ہے۔ اب ہر مخلوق کی لعنت کیوں ہے؟ ایسا کیوں کہا گیا؟ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ، کیونکہ دیکھیں جب علم کو چھپایا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ جہالت بڑھتی ہے، گمراہی پھیلتی ہے، اور زمین پر فساد بڑھتا ہے۔ اور جب فساد فی الارض ہوتا ہے، زمین پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس سے انسانوں کے علاوہ دنیا کی تمام مخلوقات متاثر ہوتی ہیں۔ جب علم نہیں ہوتا تو آپ سوچ کے دیکھیں نا، اس کو ڈیپتھ میں سوچیے گا کہ تمام مخلوقات، جب آپ کو علم ہی نہیں ہے کہ ہر مخلوق کا ایک آپ کے اوپر حق ہے، آپ کو پانی کو پولیوٹ نہیں کرنا تاکہ مچھلیاں نہ مریں، ٹھیک ہے، آپ نے زمین کے اوپر ایسی چیز کوئی نہیں ڈالنی جس سے وہاں پر رہنے والے جو بے ضرر چیزیں ہیں، چوٹیاں جیسے ہیں، وہ مر جائیں۔ تو جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا، اس کو حدیث بتائی نہیں جاتی، اس کو قرآن بتایا نہیں جاتا، تو زمین پر بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جب فساد فی الارض پیدا ہوتا ہے تو اس سے انسانوں کے علاوہ تمام مخلوقات متاثر ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے ترمذی کی ایک حدیث میں علم چھپانے والوں کے لیے ایک وعید آئی ہے، اور اب بلکہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی سے علم کی کوئی بات پوچھی گئی اور اس نے چھپائی تو روز قیامت اسے آگ کی لگام دی جائے گی۔ علم کی بات اس کو پتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کو اس بارے میں کیا پتا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم ہے، تو وہ چھپا لے کسی بھی وجہ سے۔ بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، میں کیوں بری بنوں۔ تو اگر علم کو چھپایا تو ایسے لوگوں کو روز قیامت آگ کی لگام دی جائے گی۔ بہت سخت وعید ہے، اور یہ آیت بھی بہت ہی سخت ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس کی لعنت اس میں بھیجی گئی ہے۔ تو اس آیت میں حق کو چھپانے کی جو بات کی گئی ہے، اس کے مخاطب پہ خاص طور پر وہ لوگ ہیں جن کا دینی لحاظ سے معاشرے میں کچھ مقام ہوتا ہے، جن کو علم کا پتہ ہوتا ہے، اور جن سے لوگ پوچھتے بھی ہیں، جن کی اتباع کی جاتی ہے، بات مانی جاتی ہے، جیسے علماء ہیں، مشائخ ہیں، دینی رہنما ہیں۔ تو اگر ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے واضح احکامات کو چھپائیں گے کسی بھی وجہ سے، یا صحیح طور پر نہ بتائیں، یا موڑ توڑ کر بتائیں، تو اس کا نتیجہ عوام کی گمراہی اور معاشرے کی بگاڑ کی شکل میں ہی نکلتا ہے۔ اس لیے یہ لوگ بدترین مجرم ہوتے ہیں، جو اپنے گناہ کے بوجھ کے علاوہ اپنے بے شمار اتباع کرنے والوں کے گناہ کے بوجھ کو بھی اپنے سر لے لیتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال علماء یہود ہیں، جن کی طرف خاص طور پر اس آیت میں اشارہ بھی ہے، خاص کانٹیکس میں اشارہ علماء یہود کی طرف ہے نا۔ علماء یہود نے کیا کیا، کس طرح انہوں نے کتمان حق کیا، کس طرح علم کو چھپایا، جو اللہ نے کھول کھول کے لوگوں کے لیے کتاب میں ان کی بیان کیا تھا، کہ ایک تو تورات کے علم کو انہوں نے اپنے تک محدود رکھا تاکہ ان کی ایک ٹور بنی رہے، پھر اللہ کے احکامات اور ہدایات کو عوام الناس سے چھپاتے رہے، ان پیسے بٹورنے کے لیے، ان سے ان کی مرضی کے ان کو
فتاوے دیتے رہے، تاکہ اگر مرضی کا فتویٰ دیں گے تو ان کو پیسے زیادہ ملیں گے، اور احکامات کو چھپانے کی انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ مثلا تورات میں زنا کی سزا رجم کے بارے میں آیات موجود تھی، کلیئر کٹ تورات میں، کہ شادی شدہ جو زانی ہے اس کی سزا رجم ہے، کہ اس کو پتھر مار کے ختم کیا جائے گا، لیکن انہوں نے کیا کیا، لوگوں کی خوشنودی کے لیے وہ صفحہ ہی پھاڑ دیا تورات میں سے، اور اپنی طرف سے ایک دوسری سزا ایک کنسٹرکٹ کر کے ایک دوسری سزا اپنی طرف سے تجویز کر دی کہ نہیں، رجم کی سزا یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ تو کتنا زبردست گناہ کا انہوں نے کمایا، سوچیں اتنی بڑی وعید کیوں دی جا رہی ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے مشہور کر دیا، اور یعقوب علیہ السلام وغیرہ کے بارے میں کہ وہ یہودی تھے، اور یہ بھی آپ پچھلے تفسیر میں پڑھ چکے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے کتمان حق کیا کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں جو ان کی کتابوں میں موجود تھیں، کتاب میں موجود تھیں تورات میں، وہ چھپا دیں۔ نہ صرف چھپائی، نہ صرف خود ایمان لانے سے پرہیز کیا، لوگوں کو ایمان لانے سے روکا۔ حالانکہ وہ کیسے پہچانتے تھے آپ کو؟ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو پھر بھی انکار کر دیا کہ نہیں، سچے نبی ہیں، نہیں ہم نہیں جانتے۔ پھر یہود علماء نے فتوے کی شکل میں برائی کو جائز قرار دے دیتے تھے، اور اس کے بدلے نذرانے اور قیمت لیتے تھے نا، پیچھے آپ نے پڑھا تھا نا، سمنن قلیلا، تھوڑی قیمت انہوں نے بیچ دیا۔ اور خدا کی جو بات آئی ہے، ہدایت، اللہ تعالیٰ نے جو نفع بخش علم ان کی کتاب میں اتارا تھا، ہدایت کے لیے اتارا تھا، وہ نہیں بتاتے تھے لوگوں کو، اور لوگوں کو بلکہ ہدایت پر لانے کے بجائے ہدایت سے گمراہ کرتے تھے۔ تو پھر کتمان حق کو چھپانا کیا ہوا کہ اللہ کی کتاب میں یہ بہت ضروری باتیں نا سمجھنے کی ہیں۔ کتمان حق کیا ہوا جس کا یہاں پر سخت وعید دی جا رہی ہے کہ الذین یکتمون، وہ چھپاتے ہیں۔ تو کتمان حق میں کیا کیا چیزیں آئی؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ کی کتاب میں جو بھی احکامات ہیں، ہدایات ہیں، ان کو پڑھا لکھا طبقہ جو بھی العلم رکھتا ہے، لا علم عوام کو نہ بتائے، اور لوگ جاہل رہیں، گمراہی پھیلتی رہے۔ نہیں، اب بھائی مجھے اگر کوئی اللہ کے احکامات کا پتہ ہے تو میرا کیا فرض ہے، میں ہر کسی کو بتاؤں، چاہے میرے گھر میں کوئی کام والی آتی ہے، چاہے آپ کے گھر میں آتی ہے، ملنے جلنے والوں، عزیز رشتہ داروں کو بتائیں۔ لیکن اگر پڑھا لکھا طبقہ جس کو علم پتہ ہے وہ لا علم عوام کو نہیں بتا تو کیا ہوگا؟ جاہل رہے گی عوام اور گمراہی پھیلتی رہے گی۔ لوگوں کی اصلاح نہ کرے پڑھا لکھا قبلہ جو طبقہ ہے، اور برائی سے نہ روکے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ بھی تو کتمان حق ہی ہے نا۔ یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ فتوے کی شکل میں برائی کو جائز قرار دے دے، تو یہ ساری چیزیں کتمان حق میں آتی ہیں۔ آپ یہود علماء کی جو میں نے مثالیں دی نا، اس کو آج کل کے حساب سے بھی رکھ کے دیکھ لیں، کیونکہ یہ اس آیت کا حکم عام ہے جو دیا جا رہا ہے نا، کہ جو بھی ایسا کرے گا، لیکن یہ تو نہیں کہا گیا کہ یہود علماء ہے، ان الذین کی بات ہے، جو بھی یکتمون، جو بھی چھپائے گا، ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، اس کے لیے یہ وعید دی جا رہی ہے کہ اس کے اوپر ہر کسی کی لعنت ہے۔ تو کتاب کا، اس آیت کا حکم عام ہے، جو بھی ایسا کرے گا، کتمان حق کرے گا، تو اس کے لیے یہ وعید ہے۔ تو اس آیت کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وارن کیا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا، تم نے اپنا کام کرنا ہے جو تمہیں سونپا کیا ہے، امت وسط کا، اللہ کے احکامات، اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے، حتی الامکان، جیسے بھی پہنچاؤ، قلم سے پہنچاؤ، الیکٹرانک میڈیا سے پہنچاؤ، زبان سے پہنچاؤ، جو کچھ کر سکتے ہو اس کے ذریعے۔ تو اس آیت کا سبق ہمارے لیے یہی ہے کہ قرآن العلم کو اچھے طریقے سے پہلے سیکھنا ہے، پھر آگے بتانا ہے، اور بتانے کے مختلف طریقے اختیار کرنے ہیں۔ جہاں موقع ملے حکمت کے ساتھ اللہ کی بات بتانی ہے، حق کو چھپا کر نہیں بیٹھنا، پڑھا کے اس کو ڈک کے یہ چھپا کے بیٹھ نہیں جائیں گے، آپ نے بتانا ہے اس کو، کسی بھی طریقے سے بتائیں، گھر والوں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، فون پر بتائیں، لکھ کر بتائیں، کسی بھی طریقے سے بتائیں، اللہ کے پیغام کو پھیلائیں، لیکن پہلے خود اچھی طرح پڑھ کے، غیر اتھینٹک باتوں کو نہیں پھیلانا چاہیے۔
تو یہاں پر خاص طور پر ان لوگوں کا ذکر ہے جو کتاب کا علم رکھتے ہیں. تو قرآن کا علم جاننے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے پہنچائیں، نشر و اشاعت کریں. اگر وہ یہ کام نہیں کریں گے تو ان سے پوچھ گاچھ ہو سکتی ہے، پوچھ گاچھ ہو سکتی ہے. پھر آگے فرمایا گیا کہ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے تابو جنہوں نے توبہ کر لی، وہ اصلحوا اور انہوں نے اصلاح بھی کر لی، وہ بینوا اور انہوں نے بیان کر دیا. فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، اتوب علیہم میں مہربان ہوتا ہوں ان کے اوپر، وہ انا التواب الرحیم اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں. تو اب یہ کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس لعنت سے کون لوگ بچ سکتے ہیں. ایک کتمان حق پر اتنی بڑی وعید دی گئی نا، لیکن اللہ تعالیٰ صرف وعید نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ بچنے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام ہو گیا ہے تو اس لعنت سے کون بچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اور مخلوقات کی لعنت سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ بتایا جا رہا ہے. وہ لوگ بچ جائیں گے جو توبہ کر لیں. ایک غلط کام کر دیا، کتمان حق کر لیا، تو اب یہ تھوڑی کہ وہ ہمیشہ لعنت میں رہیں گے. بچ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وہ تواب ہے اور رحیم ہے. تو کیسے بچیں گے؟ طریقے بتائے جا رہے ہیں. الا الذین تابوا، سب سے پہلے توبہ کریں کہ جو غلط کام کیا، کتمان حق کیا، شرائط کے ساتھ. توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ ماضی میں گناہ پر ندامت ہو، حال میں اس کو چھوڑ دیا جائے اور مستقبل میں نہ کرنے کا پکا عزم کیا جائے. پھر کتمان حق سے جو بگاڑ پیدا ہوا ہے اس کے لیے توبہ کافی نہیں ہے، تو اس کی اصلاح بھی کرنی ہوگی. اصلاح کریں، اور اصلاح کیسے کریں گے؟ کہ بیان کریں گے اس کو، بیانو بھی کریں گے. یعنی جن حق باتوں کو چھپا کر گناہ کے مرتکب ہوئے یا حق بات کو غلط بتایا تو اس کی کریکشن کریں، بیان کریں. لوگوں کو بتانا ہوگا کہ میں نے کیا چھپایا، کیا غلط بتایا. تو توبہ، اصلاح اور بیان. اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ لیں کہ ایک شخص ہے، اس نے کوئی کتاب لکھی اور اللہ کے احکامات کی غلط تفسیر کر کے لکھ دی جو لوگوں میں پھیل گئی. اب کیا ہوا؟ بعد میں اس کو غلطی کا احساس ہو جاتا ہے. تو اب کیسے وہ بچ سکتا ہے؟ توبہ کرے. لیکن توبہ کافی نہیں ہے کیونکہ لوگوں میں تو کتاب پھیل چکی ہے، غلط قسم کے خیالات پھیل چکے ہیں. تو اس کو چاہیے کہ اب اصلاح کرے اور بیان کرے. وہ کیسے کرے گا؟ ایک اور کتاب لکھے، اپنی پچھلی کتاب کی تردید کرے اور اس کو پوری طرح سے کنڈم کرے تاکہ اس کے پیدا شدہ بگاڑ کی اصلاح ہو سکے. تو جو غلطی کرنے کے بعد یہ تینوں کام کر لے گا، یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپا لیا، چھوٹے لیول پر چھپا لیا یا بڑے لیول پر چھپا لیا، کسی بھی لیول پر، تو اس کو اس وعید سے بچنے کے لیے یہ تین کام کرنے ہوں گے: تابو توبہ، اصلح اصلاح، اور بیان کرنا ہوگا کہ میں نے یہ غلط بات کی تھی. تب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَأَتُوبُ عَلَيْهِ، تو فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ. تو یہی وہ لوگ ہیں جو یہ تینوں کام کر لیں، اپنی غلطی کو ریئلائز کر کے اصلاح کر لیں اور بیان کر دیں. تو ایسے ہی لوگوں کو میں ان کے اوپر مہربان ہوتا ہوں. اتوبو، میں مہربان ہوتا ہوں، مضارع واحد کا صیغہ ہے. اور توب کی بات میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ توبہ کی جب ورڈ توب کا جو روٹ ہے وہ اگر انسانوں کی طرف سے ہو تو معنی توبہ کرنا ہوتا ہے، اگر اللہ کی طرف نسبت ہو تو مہربان ہونا ہوتا ہے. تو یہی وہ لوگ ہیں جو یہ تین کام کر لیں غلطی کے بعد. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسے لوگوں پر میں مہربان ہو جاتا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ انا التواب الرحیم، میں بہت توبہ قبول کرنے والا ہوں اور رحیم بھی ہیں، بار بار رحم کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہوتا ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی گناہ پر اگر سچے دل سے انسان توبہ کر لے اور اصلاح کر لے، بیان کر لے، تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتے ہیں، توبہ قبول کر لیتے ہیں. گناہ تو انسان ہونے کے ناطے انسان سے ہو سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑی بات پتہ چل رہی ہے کہ اگر گناہ سے توبہ کر لے، تائب ہو جائے، اصلاح کر لے اور بیان کر دے گناہ کو، اس سے بچ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں اس کو مہربان ہو جاتا ہوں، اس کو معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ انا التواب الرحیم. بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کی صفت آئی ہے یہاں پر کہ انا التواب الرحیم. پھر اس کے برعکس کو لوگوں کو بتایا گیا کہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور اصلاح کر لی اور بیان کر دیا وہ تو بچ جائیں گے، لیکن دوسرے قسم کے لوگ ان الذین
بے شک وہ لوگ کفرو جنہوں نے کفر کیا، وہ ماتو اور وہ مر گئے. کس حال میں مر گئے؟ وہ کفار، انکار کی حالت میں مر گئے، چھپانے کی حالت میں مر گئے. تو اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں علیہم جن کے اوپر لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے تو توبہ کر لی، اصلاح کر لی، بیان کر دیا، وہ لعنت سے بچ گئے. لیکن جنہوں نے یہ کام نہیں کیے، جنہوں نے کفر کیا، چھپایا، کتمان حق کیا، اور پھر اسی حالت میں مر گئے. اب پہلے آپ یہ بات سمجھ لیں کہ یہاں جو وہم کفارن کا لفظ آ رہے ہیں، کفر یہاں اپنے تمام معنی میں استعمال ہو رہا ہے موقع کے لحاظ سے. کیا کیا معنی ہے کفر کے؟ انکار کرنا، ایمان نہ لانا. نمبر 2 کیا معنی ہے؟ چھپانا حق کو. کفرہ کے معنی چھپانا بھی تو ہوتا ہے نا. کسان کو بھی کافر کہا جاتا ہے کیونکہ بیج چھپاتا ہے عربی میں. تو پہلا معنی کیا ہے؟ انکار کرنا، ایمان نہ لانا. دوسرا معنی کیا ہے کفرہ کا؟ چھپانا. اور تیسرا معنی کیا ہے؟ ناشکری کو بھی تو کہتے ہیں نا. ابھی پچھلی تفسیر میں آپ نے پڑھا نا، ولا تکفرونی، ناشکری نہ کرو. تو تینوں معنی میں یہاں آ رہا ہے. تو کہا کیا جا رہا ہے؟ جنہوں نے حق کا انکار کیا، ایمان نہیں لائے، یا کیا انہوں نے حق کو چھپایا. سوری، جیسے پچھلی آیت میں کہا نا کہ جو حق کو چھپاتے ہیں، تو یا تو انہوں نے انکار کیا یعنی ایمان ہی نہ لائے، یا ایمان لائے بھی تو کیا دوسرا کام کیا کیا؟ حق کو چھپایا. بجائے اس کے کہ بیان کرتے، اللہ کی آیات کو چھپایا، احکامات کو بجائے بیان کرنے کے چھپا لیا، لوگوں کو بتایا نہیں، اور لوگوں میں گمراہی پھیلتی رہی. اور بلا توبہ کیے ہوئے، بلا اصلاح کیے ہوئے، بلا اپنی غلطی کو بیان کیے ہوئے مر گئے. مر گئے وہ کو بھی ان الذین کفروا وماتوا، اور اس حال میں مر گئے کہ وہ کفار، کفر کی حالت میں مر گئے، یا ایمان نہ لانے کی حالت میں مر گئے، یا حق کو چھپانے کی حالت میں مر گئے. بیان کرنے کی کوشش ہی نہیں کی انہوں نے، چھپاتے رہے اور اسی حالت میں مر گئے. تو دونوں معنی ہیں، یہ کلیئر رکھیں. کفر کی حالت میں مر گئے، ایمان نہیں لائے، یا کتمان حق کیا تھا، حق کو چھپاتے رہے اور یہ کام کیا ہی نہیں تینوں، توبہ نہیں کی، اصلاح بھی نہیں کی، بیان بھی نہیں کیا، اور وہ چھپانے کی حالت میں ہی مر گئے. تو ایسے لوگوں کے لیے 4 وعیدیں پھر سے بیان ہو رہی ہیں. پہلی وعید کیا ہے؟ کہ اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں جو یا تو اللہ پر ایمان لائے بغیر مر گئے، یا انہوں نے حق کو چھپایا اور بیان نہیں کیا، اور لوگوں سے حق چھپاتے چھپاتے ان کو موت آ گئی. دونوں صورتوں میں ایسے لوگوں کے لیے 4 وعیدیں ہیں. نمبر 1 اولائی کا علیہم لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے. نمبر 2 ملائکہ کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور تمام لوگوں کی لعنت ہے. سب ایسے لوگوں کے لیے رحمت سے دوری کی دعا کرتے ہیں کہ رحمت سے دور ہو جائیں اللہ تعالیٰ کی، جو کتمان حق کرتے ہیں یا حق کا انکار کرتے ہیں، ایمان نہیں لاتے ہیں. تیسری چیز کہے گی خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. کس میں؟ اللہ کی لعنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. رحمت سے دوری ہوگی. اللہ کی رحمت کیا ہے؟ جنت. تو رحمت سے دور رہیں گے اور دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اور چوتھی بات کیا ہے؟ لا یخفف عنہم العذاب، ان کے اوپر سے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی، ہلکا نہیں کیا جائے گا. ایک لمحے کے لیے بھی عذاب ہلکا نہیں کیا جائے گا کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سانس لینے سکھ کا، کسی قسم کا وقفہ نہیں ہوگا عذاب میں. اور ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی وہ مہلت دیے جائیں گی. کوئی ریلیکسیشن، کوئی آسانی، کوئی عذر معذرت، کوئی مہلت ان کو نہیں دی جائے گی. تو کفر کی حالت میں مرنے والوں کے لیے یا حق چھپانے کی حالت، کتمان حق کی حالت میں مرنے والوں کے لیے یہ سزائیں ہیں. یہ یاد رکھیں. 2 چیزیں ہیں وہ ہم کفارون میں، کہ یا کفر کی حالت میں مر گئے کہ اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے تھے، یا کیا ہے حق چھپانے کی حالت میں. کتمان حق کی حالت میں مرنے والوں کی یہ 4 وعیدیں بیان ہو رہی ہیں. تو اس آیت کی اہم باتیں کیا ہیں؟ پہلی اہم بات یہ ہے کہ جب تک کسی کے متعلق یقینی علم نہ ہو کہ اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے.
ہمیں جب تک یقینی علم نہ ہو کہ وہ کفر پر خاتمہ ہوا ہے ہم اس پر لعنت نہیں کر سکتے. اور مسلمان جو ہو اس پر تو بڑے سے بڑے گناہگار بھی اگر مسلمان ہے بڑے سے بڑا بھی اس نے گناہ کیا ہے تو اس پر لعنت کرنا جائز نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں ممکن ہے مرنے سے پہلے اس نے توبۃ النصوح کر لیا. نہیں کوئی مر گیا کسی کی ڈیتھ ہو گئی اب دنیا کو پتا ہے کہ وہ یہ غلط کام کرتا تھا یہ غلط کام کرتا تھا تو وہ بیٹھ کے کوئی فتویٰ دیتے کہ اس کو تو رحمت سے دوری ہوگی اس کے اوپر اللہ کی لعنت نہیں کر سکتے آپ. منع ہے. ویسے بھی لعنت کے الفاظ کہنا منع ہے ابھی آپ کو بتاؤں گے احادیث بتاتے ہیں. اور اس لیے بھی منع ہے کہ مرنے والا جو مر گیا اس کے دل کا حال آپ جانتے ہیں میں جانتی ہوں. کیا پتا اس نے مرنے سے پہلے توبہ بھی کر لی ہو اصلاح بھی کر لی ہو بیان بھی کر دیا ہو یا اللہ تعالیٰ نے کسی اس کی خاص نیکی کی وجہ سے اس کی بخشش کر دی ہو. اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیوں تو ہم کیسے لعنت کسی مسلمان پہ اس کی زندگی یا اس کی موت کے بعد لعنت نہیں کی جا سکتی. حدیث کا مفہوم ہے مسلم کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق یعنی سچے انسان. صدیق کے لیے موضوع نہیں کہ وہ لعان ہو. لعان کیا ہے؟ لعنت کرنے والا ہو. تو لعنت کے الفاظ نہیں کہنا چاہیے. اور ایک اور حدیث کا مفہوم ہے ترمذی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ایک دوسرے کو اللہ کی لعنت اس کے غضب اور جہنم کی آگ سے لعن تان نہ کیا کرو. ٹھیک ہے. ترمذی کے ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ مومن تان کرنے والا لعنت کرنے والا بدگو اور فحش گو نہیں ہوتا. تو مومن تو کبھی لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو یہ بات یہاں پر یہ اس آیت سے یہ ہمیں اہم باتیں پتہ چل رہی ہیں جو بہت ضروری باتیں ہیں. اور ایک دوسری بات یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر کوئی شخص غلطی کر کے وقتی طور پر سمجھ لیں کہ اللہ کی رحمت سے دوری کا شکار ہو جاتا ہے تو یہ ضروری نہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے رحمت سے دور ہو گیا. اگر وہ پلٹ آئے توبہ کر لے اصلاح کر لے بیان کر دے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہہ دیا کیا ہے کہ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ میں اس کو معاف کر دوں گا. یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میں مہربان ہو جاتا ہوں. تو یہ اہم ترین باتیں ہیں جو ہمیں یہاں سے پتہ چل رہی ہیں. پھر آگے ایک بہت ہی خوبصورت اور آیت ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ بے شک الہ تو تمہارا ایک ہی ہے. الہ واحد ہے. الہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ میں نے آپ کو ورڈ میننگ ٹرانسلیشن میں بتایا تھا کہ الہ معبود کو کہتے ہیں. اور معبود کون ہوتا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے. تو الہ وہ ہے جس کی بات مانی جائے اور جس کے مقابلے میں کسی کی بات نہ مانی جائے. اور الہ کے ایک معنی یہ بھی ہوتے ہیں کہ جس کی صفات آپ کی عقل کو حیران کر دیں. تو ایسا الہ تو ایک ہی ہے نا. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ بچا لیں گے. تو اور سب سے زیادہ جو تعجب انگیز بات تھی کفار کے لیے وہ آپ سیرت میں بھی پڑھتے ہیں اور قرآن میں بھی پڑھتے ہیں ان کو سب سے زیادہ مسئلہ اس بات سے تھا کہ سارے الہوں کا ایک الہ کیسے بنا دیا. اور سب سے زیادہ ان کو حیرت اور تعجب اس بات پہ لگتا تھا کہ ایک الہ ساری کائنات کیسے چلا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کر کے یہ بات واضح طور پر بتائی اور بہت ساری آگے اللہ تعالیٰ بڑی زبردست دلائل بھی دیں گے اپنی وحدانیت کے زبردست دلائل. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الہکم الہ واحد. اچھی طرح سمجھ لو کہ تمہارا الہ اور تمام انسانیت سے یہاں خطاب ہے. الہکم کم کون ہے؟ تمام دنیا تمام انسانیت سے خطاب ہے کہ ہر دنیا کے لوگ سمجھ لیں کہ الہکم الہ تمہارا واحد ہی ہے ایک ہی ہے. لا الہ الا ہو اس کے سوا کوئی ہے ہی نہیں معبود. کوئی ذات اس کی ہمسر برابر ہے ہی نہیں. وہی ازل سے تھا وہی ابد تک ہے. واحد ہے تاکید ہے. الہ واحد لا الہ الا ہو. پھر کہا اس کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. وہی الہ ہے. لیسا بشیء لیسا کمثلہ شیء اس کے مثل کوئی چیز ہے ہی نہیں.
تو الہ کوئی اور کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، مدبر ہے، رزاق وہی ہے. اور وہ الہ ہے کون؟ جو رحمان ہے اور رحیم ہے، بہت مہربان، ایک ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے رحم کا، بار بار رحم کرنے والا. تو ایسے ہی صفات کا مالک الہ ہو سکتا ہے. اور دنیا کی ساری نعمتیں جو اس نے ساری دنیا کو دی ہوئی ہیں اپنی انہی دو صفات کی وجہ سے عطا کی ہوئی ہیں. صرف رحمان اور رحیم کی صفت ہی کافی ہے ساری یہ دنیا جہان کی نعمتیں جو ہمیں ملی ہوئی ہیں. اس کی تفصیلات آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر میں پڑھ چکے ہیں نا، رحمان اور رحیم، کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے. تو اسی لیے تو رحم کا، اسی لیے آپ دیکھیں کہ چاہے کوئی نافرمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی مشرک ہے، روزی روٹی نعمتیں اولاد دے رہا ہے نا. کیوں؟ کیونکہ واحد الہ رحمان اور رحیم ہے، وہ رحمان ہے تو اس لیے سب کو دے رہا ہے. تو سب کو دینے والا وہی ہے، اس لیے کوئی اور معبود اور عبادت کے لائق ہو ہی نہیں سکتا. جب ساری دنیا کو پیدا کرنے والا، سب کچھ دینے والا رحمان اور رحیم وہی ہے، تو پھر کوئی اور الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو لا الہ الا ہو ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ایک چھوٹا سا کلمہ ہے، مگر مومن اور کافر کا فرق اسی میں ہے. اس کو پڑھنے والا جنت میں اور نہ پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے گا، دوزخ میں جائے گا. تو جو حدیث کے مطابق لا الہ الا اللہ جو ہے افضل الذکر ہے، افضل الذکر. یہ ایسا کلمہ ہے کہ جس کو پڑھنے سے، جس کو دل میں راسخ کرنے سے انسان کی زندگی میں ایک نور پیدا ہو جاتا ہے، انسان کو ساری چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اگر ہم دل میں یہ بات راسخ کر لیں کہ لا الہ الا ہو، لیکن اللہ ہوا، کوئی معبود نہیں ہے، صرف وہی معبود ہے، الہکم الہ واحد دل میں جما لیں، لا الہ الا اللہ، اور اس کے اوپر چلنا شروع ہو جائیں، تو پھر چل کے دیکھیں کہ پھر آپ کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں رہتی. جب ہم نے اس کو الہ مان لیا تو پھر اسی کی بات ماننی. تو لا الہ الا اللہ بہت زبردست کلمہ ہے، افضل الذکر ہے. اور ایک اور حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ ترمذی کی حدیث ہے کہ اپنے ایمان کو تازہ کیا کرو اور کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھا کرو. تو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات، ساری انسانیت کو بتایا کہ الہکم الہ واحد. اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ الہ تو تمہارا ایک ہی ہے، لا الہ الا ہوا، کوئی الہ ہے ہی نہیں مگر وہی ہے. پھر تاکید ہے، کون؟ جو الرحمن ہے، جو رحیم ہے. پھر آگے مزید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ دیکھو کون ہے وہ الہ واحد، جس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، جو رحمان اور رحیم ہے. یہ وہ اس کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو پچھلی آیت کی دلیل کے طور پر یہ آگے یہ آیت آ رہی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. اور یہ پچھلی آیت کے دلائل اس میں دیے جائیں گے. اور یہ جو آیت ہے نا، ان فی خلق السماوات والارض، یہ قرآن پاک کی عظیم ترین اور طویل ترین آیات میں سے ہے، طویل ترین آیات میں سے ایک ہے. اور اس کو آیت الآیات بھی کہتے ہیں، آیت الآیات. آیت الآیات یعنی آیات. آیا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آیا کا ایک معنی ہوتا ہے نشانی، اور آیات نشانیاں. تو آیت الآیات یعنی نشانیوں والی آیت. کیوں؟ کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں، اس کی پہچان بہت زبردست طریقے سے کرائی گئی. اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی پہچان کی بہت ساری نشانیاں بتائی جائیں گی. ایسی نشانیاں بتائی جائیں گی کہ جو بھی اس پر غور و فکر کر لے اس کو اللہ کی پہچان، اس کی معرفت مل جاتی ہے. تو اس آیت میں جو آیت الآیات کہلاتی ہے، اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے والوں کے لیے 8 ایسے امور کا ذکر کریں گے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وجود پر، اس کی لامحدود قدرت پر، اس کے بے لامحدود تصرف پر، اس کی وحدانیت پر واضح دلائل ہیں. بہت خوبصورت ترین آیت ہے، اتنے زبردست اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں. پہلی دلیل ہے اور پہلی نشانی بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو کون ہے الہ واحد. ان فی خلق السماوات والارض، بے شک زمین کی تخلیق میں، آسمانوں کی اور زمین کی تخلیق میں اللہ کی پہچان ہے.
کیسے اللہ کی پہچان ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں؟ آسمانوں کی پیدائش سورہ قاف آیت نمبر 6 میں آتا ہے. سورہ قاف آیت نمبر 6 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف، فوقہم اپنے اوپر، کیف بنیناہا کیسے ہم نے اس کو بنایا ہے، وزیناہا اور اس کو مزین بھی کیا ہے، وما لہا من فروج کہ اس میں کوئی تم کو رکھنا نظر نہیں آتا ہے کبھی آسمان میں کوئی آپ کو سوراخ، کوئی رکھنا، کوئی فروج، کوئی تفاوت؟ سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا، سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے 7 آسمان اوپر نیچے بنائے ہیں اور تم نہیں دیکھتے رحمان کی تخلیق میں کوئی بھی کمی، کوئی رکھنا، کوئی سوراخ. سورہ رات آیت نمبر 2 میں آتا ہے الرات 2 اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے 7 آسمانوں کو بلند کیا بغیر کسی ستون کے. تم دیکھتے ہو، نظر آ رہا ہے تمہیں. ایک تم چھوٹی سی چھت بناتے ہو تو تم 4 ستون بناتے ہو پہلے، اتنا بڑا آسمان بغیر ستونوں کے قائم ہے. تو اللہ کی قدرت کی نشانی نہیں ہے؟ دیکھ لو ذرا، اسی پہ غور کر لو، پتہ چل جائے گا کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ. تو آسمان اس قدر کشادہ، بے پناہ اونچا، بغیر ستونوں کے قائم ہے. انگنت ستارے اس میں موجود ہیں، اس کے مزین کیا ہوا ہے. سیارے ہیں کروڑوں، پتہ نہیں کتنے گیلیکسیز روز فائنڈ آؤٹ ہوتی رہتی ہیں. تو دیکھیں ہزاروں ستارے سیارے چلتے رہتے ہیں، اپنے اپنے مدار میں چلتے ہیں، کوئی ایک دوسرے سے ٹکراتا نہیں. تو یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے؟ کیسے یہ سارا آرگنائزڈ کام ہو رہا ہے؟ کیونکہ الہوں میں تمہارا الہکم الہ واحد ہے، صرف اس کا حکم چل رہا ہے، اس لیے سب ہو رہا ہے. پھر آسمان کی تخلیق تو بہت ہی زبردست ہے. آسمان کی تو بہت ساری چیزیں ہیں جس پر انسان غور کرے تو اللہ کو پا لیتا ہے. آسمان کے مختلف رنگ دیکھیں آپ، دن میں دیکھیں، شام کو دیکھیں اور ہی رنگ ہے، دن میں اور رنگ ہے. شام کو دیکھیں شفق کے ساتھ، دھنک کے ساتھ، بادلوں کے ساتھ، رات کو ستاروں کے ساتھ. اور پھر ایک آسمان نہیں، 7 آسمان ہیں اوپر نیچے. اس میں کتنی ہی مخلوقات، کتنے ہی فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے وہاں پر کون کون سے پتہ نہیں کام بجا لا رہے ہیں. اور والارض ان فی خلق السماوات، تخلیق میں آسمانوں کی، والارض اور زمین کی. زمین کی تخلیق میں بھی دیکھیں نا، سورہ قاف کی آیت نمبر 7 ہے. سورہ قاف آیت نمبر 7 والارض مددناها والقینا فیہا رواسیا وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج. اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا اور اس میں پہاڑوں کو جما دیا. کس طرح سے؟ کہ رواسیا گاڑ دی ہیں، اور ہم نے اگائے ہیں زمین میں ہر طرح کی خوشنما چیزیں، زوجم بہیج، طرح طرح کی چیزیں اگائی ہیں. تو آپ سوچیں ذرا زمین کے بارے میں، تخلیق کو دیکھیں زمین کی، کیا زبردست طریقے سے اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے کہ ہم اس میں رہتے ہیں. حرکت میں ہے، سائنس بتاتی ہے حرکت میں. کبھی حرکت محسوس ہوتی ہے؟ اور ہماری زندگی کی ساری ضروریات زمین سے وابستہ ہیں. سوچ کے دیکھیں، ایک ایک چیز زمین میں اللہ تعالیٰ نے رکھ کے ہمیں اس کے اوپر بسایا ہے. ہر چیز زمین سے نکلتی ہے. ہمارا اناج، سبزی، پھل پھول، پودے، سونا چاندی، لوہا، لکڑی کا اگنا، معدنیات، کیا کچھ نہیں ہے زمین کے اندر. کیسا اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے کہ ہر چیز وہاں سے آپ کو حاصل ہو رہی ہے، ایک زمین سے ہر چیز حاصل ہوتی ہے. تو دیکھ لیں پھر اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی پہلی دلیل دی ہے کہ صرف اسی کے اوپر انسان غور کر لے تو اللہ کو پا لیتا ہے، اور اس کو پتا چل جاتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. صرف زمین اور آسمان کی تخلیق پر ہی غور کرنے والوں کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے. اور خاص طور پہ آپ دیکھیں خوبصورت پھلوں کو اور پھولوں کو جب آپ دیکھتے ہیں، خاص طور پر جب آپ اس کو پھولوں کو اور پرندوں کو دیکھتے ہیں، تو ان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کہ انسان ان کو دیکھے، اس کا دل خوش ہو اور رب کی معرفت حاصل ہو. کیسے کیسے رنگ کے پرندے ہیں،
کیا ان کی کلر کمبینیشنز ہیں. دیکھیں کبھی طوطوں کو دیکھیں, کبھی مور کو دیکھیں, دنیا میں کوئی ایسی کمبینیشن بنا سکتا ہے؟ تو پھر دوسری دلیل دی گئی واختلاف اللیل والنہاری, اور اختلاف میں رات اور دن کے اختلاف, ایک دوسرے کے بعد آنے جانے میں, ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں, اختلاف میں دن اور رات کے, اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. تو سورہ الفرقان آیت نمبر 62 میں آتا ہے, فرقان 62, وَهُوَ الَّذِي اجَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شَكُورًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا, ایک کے بعد ایک آتے ہیں. تو اس میں بھی دلائل ہے ان کے لیے جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا, یا جو شکر کرنے کا, شکر گزار ہونے کا ارادہ کرے. لمن ارادہ یذکر او ارادہ شکورا, تو نصیحت تو ہے اس میں, بہت بڑی نشانی بھی ہے رات اور دن کے آگے پیچھے آنے جانے میں, لیکن کس کے لیے ہے؟ جو شکر گزار دل رکھتا ہو اور جو نصیحت پکڑنا چاہے, اللہ کو پہچاننا چاہے, تو صرف دن اور رات کے آنے جانے میں ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کبھی آدھی رات کے بیچ میں دن طلوع ہوا ہے, آج تک ایسا کبھی ہوا ہے کہ گڑبڑ ہو جائے؟ آدھی رات چل رہی تھی, دن سورج نکل آیا, یا کبھی ایسا ہوا کہ سورج نکلا تھا تو کیا ہوا, اچانک رات شروع ہو گئی؟ کبھی بھی نہیں ہوتا. تو کیوں چل رہا ہے اتنا زبردست مربوط اور مضبوط نظام؟ سورہ القصص آیت نمبر 73 کا ترجمہ ہے, اس نے اپنی رحمت, القصص 73, اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو آرام کے لیے بنایا ہے, اور دن کو اس لیے بنایا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو, روزی تلاش کرو. تو یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ دن گزرتا ہے اور رات آتی ہے, رات گزرتی ہے تو دن آتا ہے. سوچ کے دیکھیں, اگر صرف دن ہوتا اور رات نہ ہوتی تو سکون و آرام ہی نہ ہوتا. اگر انسان ایک رات کی بھی نیند نہ لے, اگر اس بات کو فرض کریں کہ صرف دن ہی دن چل رہا ہے, ہاں کیا ہوتا؟ ایک رات کی اگر آپ نیند نہ لیں طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اور اگر زیادہ دن ایسا ہو کہ آپ انسان رات کی ڈیوٹیز کرتا رہے یا جاگتا رہے تو نروس بریک ڈاؤن ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے, نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صرف رات ہی ہوتی, دن نہ ہوتا, پھر کیا ہوتا؟ کوئی پھل اناج تو پکتا ہی نہیں, کیونکہ سورج کی روشنی نہ ہوتی. تو سورج کی روشنی نہ صرف ہماری زندگی کی بقا کے لیے ضروری ہے, بلکہ اناج وغیرہ کے پکنے کے لیے اور اگنے کے لیے بھی ضروری ہے. پھل پھول ان سب کے لیے ضروری ہے. فوٹو سینتھسس چلتا ہے نا, ہماری ہڈیاں کمزور ہو جائیں, بقا ہی نہیں ہو سکتی زندگی کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک زبردست نظام ہے, واختلاف اللیل والنہار, اور اتنا آرگنائز. اچھا اس میں ایک اور بات بھی ہے واختلاف اللیل والنہار میں, کہ اختلاف میں دن اور رات کے. اختلاف اس طرح بھی ہوتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کسی موسم میں دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے, اور کبھی کیا ہوتا ہے رات لمبی ہو جاتی ہے دن چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایڈجسٹمنٹ ہے, موسموں کے لحاظ سے دن اور رات کو چھوٹا بڑا کر دیتا ہے. تو اتنا آرگنائز نظام سب دن اور رات کا کیسے چل رہا ہے؟ ایک الہ واحد کا حکم چل رہا ہے, اس لیے چل رہا ہے. تیسری دلیل والفلک اللتی, اور کشتیاں وہ جو تجری چلتی ہیں, فی البحر سمندر میں. کشتیوں کے چلنے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے. کشتیوں کی, بحری جہاز, یہ جو فلک کا لفظ ہے نا, یہ اس میں جنس ہے, اس میں واحد مؤنث اور واحد جمع اور مذکر مؤنث سب آتے ہیں. تو اور فلک کا جو لفظ اس طرح بھی کامن ہے کہ اس میں چھوٹی کشتی اور بڑی بحری جہاز سب اس کے اندر انکلوڈ ہوتے ہیں. تو تیسری دلیل دی جا رہی ہے کہ کشتیوں کا سمندر میں چلنا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی. کیسے ہے؟ اتنا بڑا سمندر ہے, اس میں کشتیاں اور بحری جہاز منوں اور ٹنوں وزن اٹھا کے چلتے ہیں, جبکہ ایک سوئی بھی آپ ڈالیں تو پانی میں ڈوب جاتی ہے. تو کیسے چلتے ہیں؟ کون چلاتا ہے؟ کس نے اجازت دی ہے کہ اتنا بھاری جہاز سمندر کی سطح پر اتنا آسانی سے چلتا رہے اور آپ سوئی بھی ڈالے تو اس میں ڈوب جائے؟ تو کیسے چل رہا ہے یہ سب, کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ کا حکم ہے تو ایسا ہوتا ہے. سوچ کے دیکھیں نا, کیوں نہیں ڈوبتا جہاز سمندر کی سطح پر, بحری جہاز؟ تو اللہ کا اذن ہے, اس کا حکم ہے سمندر کو کہ اس کو نہ ڈوبائے, چلتا رکھے اس کے اوپر. ہوائیں ایسی چلاتا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ اس ڈائریکشن میں کہ وہ چل رہے ہوتے ہیں.
اس کے اذن کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا. تو والفلک التی جو چل رہی ہوتی تجری فی البحری اور بما ینفع الناس جو اس کے ساتھ چل رہی ہوتی کشتیاں سمندر میں جو نفع دیتا ہے لوگوں کو. یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ جو کشتیوں کو چلنے کی اللہ تعالیٰ اجازت دیتا ہے وہ کس طرح چل رہی ہوتی ہیں, نفع بخش چیزیں لے کر چل رہی ہوتی ہیں لوگوں کے لیے. اگر سمندر میں کشتیاں چلنے کی اللہ تعالیٰ ایک قدرت نہ رکھتے تو لوگوں کو یہ نفع حاصل نہ ہوتے, بما ینفع الناس حاصل نہ ہوتے. بہت سارے منافع ہوتے ہیں نا, آپ دیکھیں بحری جہازوں کے ذریعے کیا کیا ہوتا ہے, تجارت ہوتی ہے نا, بزنس ہوتی ہے, بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ امپورٹ ہوتی ہیں جو بحری جہازوں کے ذریعے جاتی ہیں, سواری کے بھی کام آتے ہیں. پھر بحری جہازوں کے ذریعے سرحدوں کی حفاظت بھی کی جاتی ہے. تو یہ سارا جو کشتیاں چلتی ہیں, بحری جہاز چلتے ہیں سمندر میں, بما ینفع الناس لوگوں کے لیے بہت سارے منافع لے کر, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی طاقت کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اسی پر غور کر لے انسان کہ یہ کشتیاں کیسے سمندر میں چل رہی ہیں. بھائی کاٹ ذرا سی سوئی بھی ڈالے تو کیوں ڈوب جاتی ہے, اتنا بڑا جہاز کیسے چل رہا ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. چوتھی نشانی وما انزل اللہ من السماء من ماء, اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے جو اللہ تعالیٰ اتارتے ہیں آسمان سے پانی میں سے, جو پانی آسمان سے اتارتے ہیں اللہ تعالیٰ, یعنی بارش کا برسنا, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی پہچان ہے. ہزاروں من پانی بادل میں بھرا ہوتا ہے جو بارش بن کر برستا ہے. لیکن کیسے برستا ہے, جہاں جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنا برستا ہے. اور پھر دیکھیں کہ قطرہ قطرہ کر کے برستا ہے, یہ نہیں ہوتا کہ سارا پانی ایک دم سے گرا دیا گیا, ہیوج بالٹیاں الٹ دی گئیں. پھر یہ بھی ہے کہ ہر وقت بھی نہیں برستا, ہر وقت بارش ہو رہی, اپنے ٹائم پر برستا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی قدرت ہے وما انزل اللہ من السماء من ماء میں, کہ بارش کا پانی کوئی ابلتا ہوا نہیں ہوتا اور بہت ٹھنڈا بھی نہیں ہوتا, اسی لیے تو آپ آرام سے نہا پاتے ہیں. اور پھر اس پانی کو زمین پر محفوظ کرنے کا سسٹم بھی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ہے. اس میں بھی اللہ کی نشانی ہے. ہم تو محفوظ ہی نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں دریا, سمندر, گلیشیئر سب پانی جمع کرنے کے ذرائع ہیں نا, محفوظ کرنے کے. اور پھر وہاں سے پانی رفتہ رفتہ ہمیں ملتا ہے اور زندگی کا کاروبار چلتا رہتا ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نشانی ہے. اور پوری واٹر سائیکل, جس واٹر سائیکل کے ذریعے پانی برستا ہے, وما انزل اللہ من السماء من ماء, سمندر اور زمین اور آسمان کی زبردست کوارڈینیشن واٹر سائیکل میں نظر آتی ہے کہ پہلے بخارات سمندر سے زمین اٹھاتی ہے, اوپر جا کے بادل بنتے ہیں, پھر وہاں سے برستے ہیں, پھر نیچے زمین ان کو اکٹھا کرتی ہے. تو زبردست ایک واٹر سائیکل کی مینجمنٹ ہو رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ وہی کر رہا ہے جو الہ واحد ہے, واحد جس کا حکم چلتا ہے, واحد جس کا حکم چلتا ہے. پھر پانچویں دلیل ہے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا, پھر وہ زندہ کرتا ہے بھی ساتھ اس کے, کس کے ساتھ, اسی پانی کے ساتھ جو وہ آسمان سے اتارتا ہے. کس کو زندہ کرتا ہے ساتھ اس کے, الارض زمین کو, بعد موتها اس کی موت کے بعد, زمین کی موت کے بعد اس کو پانی کے ذریعے زندہ کر دیتا ہے. مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے بارش کے پانی سے اس کی موت کے بعد. زمین کی موت کیا ہے, یعنی جب خزاں آتی ہے نا زمین سوکھ جاتی ہے, ساری بالکل بنجر ہو جاتی ہے, سارے پودے درخت سوکھ جاتے ہیں, پتے جھڑ جاتے ہیں, پرندے مائگریٹ کر جاتے ہیں, سبزہ ختم ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اگلا موسم ہوتا ہے, اللہ کے حکم سے بارش ہوتی ہے, موسم بدلتا ہے, بہار آتی ہے, ہر طرف سبزہ ہوتا ہے, پھل پھول ہوتے ہیں, پرندے واپس آ جاتے ہیں, زندگی لوٹ آتی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں, موسم کی تبدیلیاں, بارش کا ہونا, زمین کی روئیدگی, یعنی اس کی جو پیدا کرنے کی صلاحیت ہے, ان سب میں بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست ترین نشانیاں ہیں. اور اس میں تو بہت زبردست نشانی ہے. آپ دیکھیں نا, زمین جب کبھی خشک ہو جاتی ہے لگتا ہے اب اس میں کچھ اگا ہی ہے نہیں, لیکن جب بارش برستی ہے تو آپ اس میں نہ بھی بیج ڈالیں, کبھی مدتوں پہلے وہاں کوئی پودا تھا وہ ایسا اگاتا ہے کہ جیسے کبھی وہ ختم ہی نہیں ہوا تھا. تو فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. چھٹی دلیل وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ,
اور اس نے پھیلا دیے فیہا اس میں، کس میں؟ زمین میں، من کل دابتن ہر قسم کے جاندار. دابا کا لفظ دب سے ہے، دال بے بے، جس کے معنی ہوتے ہیں چلنا، اور دابا ہر چلنے والے جاندار کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں. جو جاندار بھی زمین پہ چلتا ہے اس کو دابا کہتے ہیں. تو ہر قسم کے جانداروں کی پیدائش اور زمین پر ان کا چلنا پھرنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی زبردست نشانیاں ہیں. دیکھیں زمین پر اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں، بے شمار قسمیں ہیں، بے شمار نسلیں ہیں. قریب 10,000 تو بہت پہلے ڈائگنوز ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر پیدا بھی کیا، ان کو پھیلا بھی رہا ہے، بکھیر رہا ہے. مسلسل ہر مخلوق کی نسل آگے بڑھ رہی ہے، اور ان کا بھی ایک نظام قائم ہے. سوچ کے دیکھیں نا، ہر مخلوق کا ایک نظام ہے جس کے تحت ان کی نسل آگے بڑھ رہی ہے. اور میں نے بتایا کہ دابا میں ہر جاندار آتا ہے، تو پہلے انسانوں کی دیکھ لیں کتنی رنگ و نسل کے ہیں، کہاں کہاں ہیں، کیا کیا ان کے اندر فرق ہے. پھر جانوروں پہ آ جائیں، کتنے وبث میں کل دابا، کس کس قسم کے جانور اس نے پھیلائے ہیں. بے تحاشا اقسام ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، رینگنے والے ہیں، آبی سمندر کی مخلوقات، کیڑے، اشرات الارض، بے تحاشا دانوں کی طرح بکھرے پڑے ہیں. اور بسا کے معنی بھی یہی ہوتے ہیں، بکھرنا اور پھیلا دینا. اتنے ہیں کہ ہم گن ہی نہیں سکتے. اور پھر ان طرح طرح کے جانوروں سے زمین کی خوبصورتی بھی تو ہے نا. جو اللہ تعالیٰ نے جانور سارے پھیلائے ہیں طرح طرح کے، ایک آدھ نہیں بنائے ہیں، ہزار بنائے ہیں، تو اس سے کیا ہے آپ دیکھیں، یہ بھی زمین کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے. خوبصورت پرندے، کتنا اچھا لگتا ہے. پھر اسی طرح آپ کسی سفاری پارک میں جاتے ہیں، کسی زو میں جاتے ہیں، آپ طرح طرح کے جانور دیتے ہیں، ہاتھی، گھوڑے، جرافے، کتنا اچھا لگتا ہے آپ کو. پھر اسی طرح بہت سارے فائدے ہیں وَصَفِيَّ مِن كُلِّ دَابَّةٍ میں، ہر طرح کے جانوروں کو پھیلانے میں. کچھ آپ کی سواری کے کام آتے ہیں، مال برداری کے کام آتے ہیں، کچھ غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، کچھ کی کھالوں سے ضروریات زندگی پوری کی جاتی ہیں. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑا احسان اور قدرت ہے کہ اس نے وَبَثَّ فِيهَا زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے ہیں، کہ کچھ ہماری تفریح کے کام آتے ہیں، کچھ ہمارے دیکھنے سے آ کے خوش ہوتی ہیں، کچھ پہ سواری ہے، کچھ کھانا ہے، کچھ ضروریات ہے زندگی. اور صرف پھیلایا نہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک اللہ تعالیٰ کی اور ایک بہت بڑی قدرت ہے کہ ہر جانور کی غذا کا بندوبست بھی اس نے زمین سے ہی رکھا ہے. جو جانور کھاتے ہیں وہ بھی زمین اگاتی ہے اللہ کے حکم سے. ہر جانور، اور اس کے علاقے میں وہ چیز اگتی ہے جہاں پر وہ جانور پایا جاتا ہے، علاقے میں اس کا بندوبست موجود ہے. تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ میں. 7ویں دلیل، وَتَصْرِيفُ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کی گردش میں. تصریف الریاح، تصریف کا لفظ ہے صرفہ سے، سوات ریفے، اور یہ اس طرح کا ورڈ ہے جو میں آپ کو بتاتی ہوں، صرفہ یصرف تصریف، جن میں اہتمام اور بہت خوبصورتی پائی جاتی ہے، اس طرح کا ورڈ ہے. اور تصریف کے معنی ہوتے ہیں گردش کرنا. اور ریاح جو ہے وہ ریح کی جمع ہے. ریح کہتے ہیں ہوا کو، اور ریاح کہتے ہیں ہواؤں کو. تو تصریف الریاح اور ہواؤں کی گردش میں بھی اللہ کی نشانی ہے. ہواؤں کا وجود کتنا ضروری ہے ہمارے لیے، آپ سوچ سکتے ہیں؟ ذرا تھوڑا سا حبس کی سچویشن سوچ کے دیکھیں. کسی دن ہوا بند نہیں ہوتی، ٹوٹل صرف کم ہو جاتی، بند ہو جاتے تو ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے نا، آکسیجن ہی نہیں ملے گی. تو صرف تھوڑی سی کم ہو جاتی ہے تو ہم اتنے پریشان ہو جاتے ہیں، آج بہت حبس ہے، بہت حبس ہے. تو ہوا کی گردش زندگی کے لیے کتنی بڑی ضرورت ہے. سوچیں اگر اللہ تعالیٰ ہوا نہ رکھتا دنیا میں تو ہم سانس کیسے لیتے ہیں. اور پھر ہواؤں کی گردش کی بات کی گئی ہے. سوری، تصریف الریاح، تو ہوا کی گردش کتنی ضروری ہے. اور مختلف ہوائیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں، قسمیں ہیں، ایک طرح کی ہوا نہیں ہوتی، بہت طرح کی ہواؤں کی گردش ہوتی ہے مختلف موسموں میں. کبھی لو ہوتی ہے، کبھی ٹھنڈی، کبھی آندھی، کبھی جکڑ، کبھی خوشگوار ہوائیں جو بارش کی خوشخبری لے کے آتی ہیں، اور کبھی عذاب والی بھی مختلف لوگوں پر چلی. تو قسم قسم کی ہوائیں جو گردش میں ہیں دنیا میں، جو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے. کیونکہ یہ ہوائیں بھی جو مختلف ڈائریکشنز میں چلتی ہیں،
کبھی شمالی کبھی جنوبی اور مختلف ڈائریکشنز میں چلنے والی ہواؤں کی تاثیر بھی مختلف ہوتی ہے. آپ سنتے ہیں نا کہ شمالی ایک سسٹم داخل ہوگا تو بارش ہو جائے گی. تو یہ سب کس کی قدرت ہے کہ مختلف ہوائیں اور ان کی مختلف تاثیر اور ان کا ہوا کا وجود اور ہوا کی گردش کتنی ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے. ڈفرنٹ قسم کی ہوائیں کتنی ضروری ہیں ہماری زندگی کے لیے. 8ویں دلیل ہے وہ سحاب المسخری، سحاب المسخری بین السماء والارض، اور آسمان اور زمین کے درمیان پابند کیے بادل. سحاب المسخری، مسخر کیے ہوئے بادل، ہماری خدمت پر معمور بادل آسمان اور زمین کے درمیان. اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے. بادلوں میں تو بہت بڑی نشانی ہے. بادلوں میں کتنا پانی ہوتا ہے سوچ سکتے ہیں کبھی آپ؟ ٹنوں پانی ہوتا ہے لیکن بادل گر تو نہیں پڑتے. اتنا بوجھ لے کے کیوں نہیں گرتے؟ کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ وہ آسمان پر جمے رہیں گے. اور جو بادلوں کی بات، اچھا بادل کی بھی ٹائپس ہوتی ہیں. سحاب یہاں پر ذکر آیا تو سحاب کون سا بادل ہوتے ہیں؟ سحاب اس بادل کو کہتے ہیں جو ہوا کے ذریعے، ہوائیں جس کو کھینچ کر گھسیٹ کر ادھر ادھر لے جاتی ہیں. آپ نے دیکھا نا یہ سین کہ کبھی ایک جگہ پر ایک بادل ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد دوسری جگہ ہوتا ہے. تو اس کو سحاب کہتے ہیں کیونکہ سحاب کا لفظ صحابہ سے ہے اور صحاب کے معنی ہوتے ہیں، صحابہ کے معنی ہوتے ہیں گھسیٹنا، کھینچنا. تو اور ایک بادل کے لیے لفظ آپ غمام بھی پڑھ چکے ہیں نا، غمامہ پیچھے. تو غمامہ گہرا بادل ہوتا ہے اور سحاب جو ادھر ادھر چلا جائے ہوا کے ذریعے. تو اس کا بیان سورہ نور میں آتا ہے. یہ آسمان کے اوپر جو بادل اللہ تعالیٰ نے مسخر کیے ہیں، کیسے طریقے سے مسخر کیے ہیں؟ مسخر کے معنی ہوتے ہیں کسی کو مجبور کر دینا کسی کام کے اوپر، خدمت پر لگا دینا. تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو مسخر کیا ہے ہمارے لیے، بلا کسی اجرت کے کام کر رہے ہیں، ہماری خدمت کر رہے ہیں. سورہ نور کی آیت نمبر 42 ہے. سورہ نور آیت نمبر 42. الم تر ان اللہ یسجی سحابا ثم یؤلف بینہ رکاما فتر الودق یخرج من خلالہ. کیا فرما رہے اللہ تعالیٰ؟ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسری کے طرف چلا کر لاتا ہے. دیکھا ہے آپ نے کبھی؟ ہر روز یہ نظارہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک بادل کو دوسرے کی طرف چلا کر لاتا ہے، پھر ان میں الفت پیدا کر دیتا ہے. الفت کیسے پیدا کرتا ہے؟ ثم یؤلف بینہ، یعنی ایک بادل دوسرے کی طرف آتا ہے پھر باہم مل جاتے ہیں، بڑا بادل بن جاتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ ان کو رکامن کر دیتا ہے، تہ بہ تہ کرتا ہے. اور پھر تم دیکھتے ہو فتر الودقا، کہ بارش ان کے بیچ میں سے بوند بوند کر کے نکلتی ہے. تو یہ جو ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں 8 کے 8 دلائل، اس میں کیا ہے؟ لآیتن، البتہ بہت سی نشانیاں ہیں، لیکن کس کے لیے ہیں؟ لقومی یاقلون، واسطے اس قوم کے جو عقل رکھتے ہو. عقل والوں کے لیے بہت ساری نشانیاں اس میں. عقل جن کے پاس عقل ہے، عقل والوں، عقل مند انسان کے لیے کائنات پر غور کرنے میں بہت ساری نشانیاں ہیں. عقل مند انسان اگر کائنات پر غور کرے تو اللہ کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، پہچان لیتا ہے. اور عقل سے مراد یہاں کون سی عقل ہے؟ ظاہری عقل مراد نہیں ہے، عقل رشد مراد ہے. وہ عقل مراد ہے جو سمجھداری کے ساتھ خالق تک پہنچا دیتی ہے. عقل رشد. عقل تو اور کسی کے پاس ہوتی ہے نا، بے عقل تو کوئی بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر کس عقل کی بات ہے؟ ظاہری عقل کی بات نہیں ہے، عقل رشد جو سمجھداری والی عقل، کہ جو انسان کو اللہ تک پہنچا دے، خالق تک پہنچا دے، اور پھر وہ اسی کا ہو کر رہ جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عقل رشد دی تھی نا، کہ انہوں نے کائنات پر غور کیا اور اللہ کو پا لیا. اتنے زیادہ مشرکانہ ماحول میں بھی اللہ کو پا لیا. تو نشانی دراصل کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اس میں نشانیاں ہیں لقومی یاقلون. تو نشانی کیا ہوتی ہے؟ پہچان کا ذریعہ ہوتی ہے. تو یہ ساری نشانیاں جو یہاں بیان ہوئی ہیں، یہاں تو صرف 8 بیان ہوئی ہیں، یہ الہ واحد کی پہچان کا ذریعہ ہے. یہ ساری چیزیں، زمین و آسمان کی تمام قوتیں، جو یہ سارے کام جن کی وجہ سے چل رہے ہیں، یہ کیا بتاتی ہیں ہمیں؟
کہ ایک اللہ واحد کا حکم چلتا ہے, ایک الہ واحد کا حکم چلتا ہے, اسی لیے ساری چیزیں ایک دوسرے سے تعاون کر رہی ہیں, انٹر کنیکٹڈ ہیں, اور کائنات کا ایک مضبوط اور مربوط نظام قائم ہے. مثلا سورج نکلتا ہے تو زمین میں زندگی کی بقا ہے, اس کی نشو و نما ہے, پانی برستا ہے تو پودے اگتے ہیں, ہوا چلتی ہے تو بادل حرکت کرتے ہیں, یہی ساری چیزیں بتائی ہیں. اگر ان ساری چیزوں کا الہ الگ الگ ہوتا تو کیا ہوتا, کیا کوارڈینیشن ہوتی, تو فساد ہو جاتا. اور اللہ تعالیٰ یہ قرآن میں کہتے بھی ہیں لفسدت, پھر تو فساد ہو جاتا. تو الہ واحد ہے, اسی لیے تو کائنات کا مربوط نظام چل رہا ہے نا, ایک اللہ کے حکم سے چل رہا ہے, نہ خود سے سب کچھ بنا ہے, نہ خود سے چل رہا ہے, نہ ہی کسی اور کے چلانے سے چل رہا ہے. ایک الہ واحد ہے, اس لیے اس ہر جو کائنات کی ساری مخلوقات اس کے حکم کی پابند ہے, اس لیے اتنا بڑا نظام چل رہا ہے. اور دوسری بات اس میں یہ ہے جو سمجھائی گئی ہے کہ جو اللہ اتنے بڑے بڑے کام اکیلے کر سکتا ہے, کسی کی مدد اور شرکت کے بغیر, زمین و آسمان بنا سکتا ہے, چلا سکتا ہے, یہ سارے کام جو بتائے گئے وہ سب اللہ اکیلا کر سکتا ہے. تو جس ذات کی قدرت اتنی عظیم ہے, جس کی طاقت اتنی بڑی ہے کہ سارا نظام کائنات بلا شرکت غیر پیدا بھی کر دیا, چلا بھی رہا ہے, تو آخر اس کو چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے دیوی دیوتاؤں کی کسی بھی مددگار کی کیا ضرورت ہو سکتی, کوئی ضرورت نہیں اس کی. تو جو شخص بھی اپنی عقل کو کام میں لا کر کائنات پر غور کرے تو اللہ کو پا لیتا ہے. الہ واحد کا تعارف اس کو حاصل ہو جاتا ہے, الہ واحد. تو سبق ہمیں کیا ہے ہمارا اس میں, کہ ہمیں ان چیزوں سے اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہیے اور اس کا ہو کر رہنا چاہیے. ورنہ جو ان چیزوں سے اللہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا, اللہ کو نہیں پہچانتا, اتنی ساری چیزیں آس پاس موجود ہیں, اس کے لیے قرآن کیا کہتا ہے, کہتا ہے ان ہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا. کہتا ہے کہ نہیں ہے ایسے لوگ مگر وہ مانند مویشی جانوروں کے, بلکہ ان سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں. کیوں ایسا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیونکہ دیکھیں مویشی جانور بھی جو ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کو پہچانتے ہیں, اس کی آواز پہ ریسپونڈ کرتے ہیں, لبیک کرتے ہیں. تو اگر انسان عقل رکھنے کے باوجود, صبر رکھنے کے باوجود اپنے خالق مالک کو نہیں پہچانتا, اس کا تعارف نہیں حاصل کرتا, الہ واحد کو نہیں پہچانتا, اس کا ہو کر نہیں رہتا, لا الہ الا ہوا اس کے پر عمل نہیں کرتا, تو وہ کیا ہے, ان ہم الا کالانعام, جانوروں کی طرح ہے, بل ہم اضل سبیلا, بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکا ہوا ہے کہ نہ مالک کو پہچان رہے نہ ریسپونڈ کر رہے. تو آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ